اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام سین، شین، سواد، توئیں، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ برج دلو والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران نیلم، جس کو سفائر کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس اسٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی جا کر اسٹون پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کا لکی دن آپ کا جمعے کا ہے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں شریک حیات کی صحت کے حوالے سے پریشان تھے۔ اس عشرے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے شریک حیات کی بھی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی اور آپسی تعلقات میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کوشش تو کریں گے اپنے اخراجات میں قابو پانے کی، لیکن اس میں مکمل طور پر آپ کو کامیابی ملتی نظر نہیں آتی، یعنی کہ کچھ ایسے اخراجات ہوں گے جس کو آپ چاہتے ہوئے بھی کم نہیں کر سکتے۔ برج دلو والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے کاموں کو اور اپنی صحت کو برابر لے کر چلیں، کیونکہ کام کی زیادتی کی وجہ سے، کام کی طرف زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے، اوور لوڈنگ کی وجہ سے آپ اپنی صحت میں خرابی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ دونوں کو پیرالل برابر طریقے سے چلائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سنگین بیماری کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ دونوں کو برابری کے طریقے سے لے کر چلیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو کام جس کا ہے وہ اس کو ڈیزگنیٹ کریں تاکہ آپ کے اوپر سے کام کا برڈن کچھ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاروباری یا دفتری معاملات کے دوران اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ کام کی زیادتی آپ کے دماغ پر حاوی ہوتی نظر آئے گی، جس کے ساتھ آپ غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے، اور ذہنی پریشانی اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی ذہنی پریشانی کا باعث بنتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت، پیدل چلتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے چوٹ لگنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام ان معاملات میں پیش رفت کے حوالے سے مثبت نتائج کی امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر شکل نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران مذہبی معاملات کو لے کر آپ لوگوں سے گفت و شنید، بحث مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی شخص کو کوئی رقم، کوئی اشیاء ادھار دے رکھی ہے تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں، واپسی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں اس حوالے سے واپسی کی کوئی امید کرنا آپ کے لیے رائے گاہ جائے گی۔ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت اتنا کوئی آسان وقت نہ ثابت ہوگا۔ ان کو اپنی کاروباری معاملات، اپنے ملازمین کو خاص طور پر لے کر چلنے کے حوالے سے کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس بات کے بھی کئی امکانات ہیں کہ ان کا کوئی میجر سٹاف جو ہے وہ ریزائن کر چلا جائے، یا ان سے اس کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کا وقت طالب علموں کے لیے بھی خاصا ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ یہ تعلیمی میدان میں خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں، اور اگر یہ محنت کریں تو کئی یہ کامیابیاں بھی سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی بڑھتی نظر آتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کو چاہیے کہ اوورآل معاملات میں سست روی کا مظاہرہ نہ کریں، اور ذرا چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو خود لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسیو، 3 تسمیہ آپ نے کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران روٹی کا صدقہ کریں، یا کسی غریب کو دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 23 اور 28 ستمبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔